جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اہم ملاقات ہوئی افغان حزب وحدت اسلامی کے سربراہ کریم خلیلی کی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے، اور یہ سب ہم ذکر کر رہے تھے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات۔ ایک طرف تو مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور یہ ہزارہ کلنگ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بیسیکلی کریم خلیلی جو ہے ہزاروں کا لیڈر نمائندہ ہے، اور ہزارہ سنی نہیں شیعہ ہزاروں کا، سنی بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر شیعہ ہزارہ ہیں۔ اور جو اس میں جو ہزارہ جو اس میں ہوئے تھے واقعے میں، اس کے بعد اندر بھی 7 افغان ہیں۔ پاکستان کا دل دیکھیں کہ ہم نے 50 لاکھ روپیہ فی کا 7 افغان نیشنلز کو بھی دیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آڈٹ رپورٹ کیسے بنے گی اور شناختی کارڈ کیسے لگیں گے ان کے، اور کیسے اس کے ساتھ آپ اس کو کور اپ کریں گے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کیونکہ 7 لاکھ تو اگرچہ کہ ہمارے جو لوگ ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کریم خلیلی ہمیشہ یہ جو حزب وحدت ہے یہ ہمیشہ اینٹی پاکستان گروپ کے ساتھ، شمالی اتحاد کے ساتھ رہی ہے، حامد کرزئی والوں کے ساتھ رہی ہے، امریکنز کو اینٹی طالبان بھی ہے، اور اس کا براہ راست آرمی چیف سے ملنا یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو پیریڈ ہے، یہ 15-16 دن، یہ بڑے ٹرکی ہیں اس سارے مذاکرات کے اندر۔ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کانشیس ہو کے کھیلنا پڑے گا۔ صحیح۔ اس وقت آپ اندازہ کریں لڑائیاں جاری ہیں، اور طالبان نے پچھلے دنوں، آج میں ان کی ویب سائٹس دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا ہمارے ساتھ، مایوس ہو گئے۔ دیکھیں اس مسئلے میں قطر نے بڑا کمال کام کیا ہے۔ قطر پہ امریکنز جس وقت یہ آیا ہے ٹرمپ، تو انہوں نے اس کو قطر کو کہا تھا کہ الجزیرہ بند کر دو، اور وہ جو وہاں پر حماس کا جو خالد مشعل بیٹھا اس کو نکال دو، یہ کر دو، اور سعودی عرب کو لگایا کہ انہوں نے بند کر دیں۔ اب قطر نے اس دوران یہ کیا کہ بہت سارے کام کیے اپنے اس میں، فار ایگزامپل انہوں نے باقاعدہ دودھ جو آتا تھا اس نے گائیں منگوائیں وہاں سے، ان کا اپنا دودھ بن، اور وہاں پر انہوں نے سبزیوں کا سارا سسٹم خود کفالت کی طرف بڑھے، اب مکمل طور پر کفیل ہو گئے ہیں۔ LNGs کا جو معاملہ تھا وہ بند بھی نہیں کی، سارا کچھ۔ اور آج قطر جو ہے واپس، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ مخالف ہونے کے باوجود انہیں طالبان کی ٹاکس وغیرہ سارا کچھ وہاں کروائیں، اور انہوں نے وہ طالبان آپ دیکھیں افغانستان کی گورنمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، قطر کی گورنمنٹ ٹرسٹ کر۔ حزب وحدت، عبداللہ اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا سٹینس ہمیشہ پاکستان کے خلاف نچڑا ہوا نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کبھی عبداللہ سے یا اس کے ساتھیوں سے ملے نا، وہ جو کیا نام تھا، صالح جو تھا، وہ عمر صالح جو تھا، یہ مطلب ان کی آغاز ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان نے ان کا مطلب جو ہے بیٹیاں گوا کی ہوئی۔ صحیح۔ اتنی شدید قسم کی نفرت، اتنی غلیظ گفتگو یہ لوگ کرتے ہوتے تھے۔ تو اب یہ اس کا آنا، اب خود دیکھیں کتنا سرنڈر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کی اندر، اگر آپ کو پاکستان کے اندر جو پناہ ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کریں تو آپ حیران ہوں گے۔ اکبر بگٹی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ خیر بخش مری صاحب واپس نہیں آئیں گے افغانستان سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ ایسی قسمیں کھا کے گئے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا، اور پھر کہا کرتے تھے کہ پاکستان جگہ پہ نہیں، جب تک کہ پاکستان اس دھرتی پہ نہیں آئیں گے۔ آئیے صحیح کہ طیارے میں واپس آئیں۔ نواب اسلم علی ثانی ان کو لینے گیا ہے، کوئی بنتی ہے اس کے بعد اس ملک کو گالی دینا؟ اور جو کہانیاں سنایا کرتے تھے مری جو وہاں سے آئے تھے، جو ان کے ساتھ بیتی ہے اس افغانستان کے اندر، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ بربریت ہوئی ہے، سوچ سکتے تھے بنتا ہی نہیں پاکستان کو۔ پاکستان عجیب و غریب پناہ ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، صرف پاکستان، دنیا کے ہر ملک، آپ کراچی چلیں آپ کو روہنگیا ملیں گے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، باقاعدہ ان کا باقاعدہ مدرسہ ہے جس کے اندر بہت سارے روہنگیا جو ہیں وہ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ بنگالی 2.5 لاکھ تو بنگالی بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں۔ اتنا 2.5 نہیں، زیادہ ہے، 20 لاکھ بنگالی ہے، 20 لاکھ بنگالی بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اتنا کبھی واپس کیوں نہیں جاتے بنگالی؟ اگر اتنا ہی ڈھاکہ اچھا ہے، اگر اتنا ہی وہاں ایفلوئنس ہے، میں اکثر سوال کرتا ہوں کیوں نہیں جاتے؟ تو پاکستان حزب وحدت کے اب لوگ آئے ہیں یہاں پر۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ شام میں لڑائی ہوگی ختم،
اب बेचारे हजारों का मसला ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान उनको पसंद नहीं करते और अमरीकी कहते हैं ये ईरानी एजेंट है, पनाह रह जाती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो पनाह की सूरत हाल है वो ये है, अब पीछे पीछे वो सारी दुश्मनियां भी चली आ रही हैं, तालिबान से भी दुश्मनी है, तालिबान ने इन्होंने तालिबान को मारा, तालिबान ने इनको बहुत बुरी तरह मारा, वो भी अजीब-ओ-गरीब जुल्म की दास्तान है। तो ये एक लड़ाई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस इबादत के साथ अब तल्लुकात बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लोकल हजारा जो है ना वो बड़ा लॉयल है पाकिस्तान का, अफगान हजारा नहीं है, लोकल हजारा बहुत लॉयल है पाकिस्तान का। इसका मतलब है कि मामला अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ये दौरा जो है ये खैर की खबर ही लेके आया है। चलिए नाज़रीन, इसी नोट के साथ मरहूम फरमाया करते थे कि खैर बख्श मरी साहब वापस नहीं आएंगे अफगानिस्तान से। मैंने कहा क्यों? कि वो ऐसी ऐसी कस्में खा के गए हैं कि कोई नहीं आएगा, और फिर कहा करते थे कि पाकिस्तान जगह पे नहीं, जब तक पाकिस्तान की धरती पे नहीं आएंगे। ISI के त्यारे में वापस आए। नवाब असलम रिसानी उनको लेने गया है, को बनती है उसके बाद इस मुल्क को गाली देना। और जो कहानियां सुनाया करते थे मरी जो वहां से आए थे, जो उनके साथ बीती है उस अफगानिस्तान के अंदर, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, जो उनके साथ बर्बरियत हुई है, सोच सकते थे वो लोग। बनता ही नहीं पाकिस्तान को। पाकिस्तान अजीबो-गरीब पनाह है। मैं सच्ची बात बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के हर मुल्क, आप कराची चले जाएं आपको रोहिंग्या मिलेंगे। मैं एक साहब को जानता हूँ, बकायदा उनका बकायदा मदरसा है जिसके अंदर बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो वहां पर पढ़ते हैं। बंगाली 2.5 लाख तो बंगाली बैठा हुआ है पाकिस्तान में। इतना 2.5 नहीं, ज्यादा है, 20 लाख बंगाली है। 20 लाख बंगाली बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इतना कभी वापस क्यों नहीं जाते बंगाली? अगर इतना ही ढाका अच्छा है, अगर इतना ही वहां एफ्लुएंस है, मैं अक्सर सवाल करता हूं क्यों नहीं जाते? तो पाकिस्तान हिज़्ब वहादत के अब लोग आए हैं यहां पर। मसला पता क्या है? शाम में लड़ाई हो गई खत्म। अब बेचारे हजारों का मसला ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान उनको पसंद नहीं करते और अमरीकी कहते हैं ये ईरानी एजेंट है, पनाह रह जाती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो पनाह की सूरत हाल है वो ये है, अब पीछे पीछे वो सारी दुश्मनियां भी चली आ रही हैं, तालिबान से भी दुश्मनी है, तालिबान ने इन्होंने तालिबान को मारा, तालिबान ने इनको बहुत बुरी तरह मारा, वो भी अजीब-ओ-गरीब जुल्म की दास्तान है। तो ये एक लड़ाई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस इबादत के साथ अब तल्लुकात बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लोकल हजारा जो है ना वो बड़ा लॉयल है पाकिस्तान का, अफगान हजारा नहीं है, लोकल हजारा बहुत लॉयल है पाकिस्तान का। इसका मतलब है कि मामला अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ये दौरा जो है ये खैर की खबर ही लेके आया है। चलिए नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।